اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں، آیت نمبر 73 تک ہم ترجمہ و تفسیر کر چکے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم قلوب دل، کم تمہارے دل، من بعد ذالک من سے بعد ذالک اس کے بعد، فہی پس ہی وہ کل حجارت کل جیسے کہ کی طرح، حجارہ پتھر کے جیسے، او یا اشد قسوتاً اشد اس سے بھی زیادہ، قسوتاً سخت اس سے بھی زیادہ سخت، اور ان بے شک، من الحجارت من سے، الحجارہ پتھر، من الحجارت پتھروں سے، لما البتہ، یتفجر جاری ہوتے ہیں، پھوٹ نکلتی ہیں، من سے ہو اس، الانہار نہر کی جمع ہے نہریں، اور ان بے شک، اور بے شک، من سے ہا اس سے، لما البتہ جو، یشقق پھٹ جاتے ہیں، فیخرج پس یخرج نکلتا ہے، پس تو نکلتا ہے، من سے ہو اس سے، الماء پانی، اس سے پانی، اور ان بے شک، منہا اس سے، لما البتہ، یہبط گرتا ہے، من خشیت اللہ من سے خشیت ڈر، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے، وما اور ما نہیں، اللہ وما اللہ اور نہیں ہے اللہ، بغافل غافل، اور اللہ غافل نہیں، اللہ بے خبر نہیں ہے، ان سے، ما جو اس سے، جو تعملون تم کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو۔ بمحاورہ ترجمہ دیکھیے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، گویا وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر تو بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعضے ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔ افتطمعون کیا پھر، تطمعون تم توقع رکھتے ہو، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا ان کے، یؤمنوا مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے، لکم تمہارے لیے، لا کے لیے، کم تمہارے، وقد کان اور قد تحقیق، کان تھا اور تھا، فریقن ایک فریق، ایک فرقہ، منہم ان میں سے، یسمعون وہ سنتے تھے، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر، یحرفونہ وہ بدل ڈالتے ہیں اس کو، یحرفو وہ بدل ڈالتے ہیں، اس کو، من بعد اس کے بعد، ما عقلوہ جو عقلوہ اس نے سمجھ لیا، اور ہم وہ، یعلمون جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں، حال یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، مومنوں کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام اللہ یعنی تورات کو سنتے، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدلتے رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَإِذَا اور اذا جب لقوا وہ ملتے ہیں، الذین آمنوا الذین ان لوگوں سے جو آمنوا ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے۔ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا اور اذا جب، خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم
ان کے بعض الی بعض بعض کی طرف الی طرف بعض یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جب اکیلے ہوتے ہیں قالو کہتے ہیں اتحدثونہم کیا بتلاتے ہو انہیں کیا تحدثون تم بتاتے ہو ہم انہیں تم انہیں کیا بتاتے ہو بما فتح اللہ کیا تم انہیں بتاتے ہو جو اللہ نے ظاہر کیا بے سے ما جو اس سے جو فتح کھولا ہے ظاہر کیا ہے اللہ نے جو اللہ نے ظاہر کیا علیکم اللہ پر تم پر لیحاجوکم لی تاکہ یحاجو حجت بازی کریں تم پر تاکہ وہ حجت تم پر لائیں بے سے ہی اس سے یعنی اس کے ذریعے سے عند ربکم سامنے ربکم تمہارے رب کے سامنے افلا تعقلون کیا فعل پس لا نہیں تو کیا نہیں تعقلون تم سمجھتے تو کیا تم نہیں سمجھتے ہو۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیے اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات اللہ نے تم پر ظاہر فرمائی ہے وہ تم ان کو اس لیے بتائے دیتے ہو کہ قیامت کے دن اسی کے حوالے سے تمہارے پروردگار کے سامنے تم کو الزام دے، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اولا یعلمون اب کیا وہ لا یعلمون نہیں جانتے ان اللہ کہ اللہ یعلم جانتا ہے ما یسرون ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم ہے۔ پچھلی کئی آیتوں سے ذکر چل رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو زجر و توبیخ کر رہے ہیں کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ۔ اب اس آیت میں بنی اسرائیل کو زجر و توبیخ کی گئی ہے کہ اس قدر زبردست معجزے اور قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پھر بھی بہت جلد تمہارے دل سخت پتھر بن گئے، اسی لیے ایمان والوں کو اس طرح کی سختی سے روکا گیا ہے۔ آیت میں ہے کہ کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ کے نازل کردہ حق سے کانپ اٹھیں اور اگلے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کے دل لمبا زمانہ گزرنے کے بعد سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ اس مقتول کے بھتیجے نے اپنے چچا کے دوبارہ زندہ ہونے اور بیان دینے کے بعد جب وہ مر گیا تو کہا کہ اس نے جھوٹ کہا، اور پھر کچھ وقت گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل کے دل پھر پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں سے تو نہریں نکلتی ہیں اور بہنے لگتی ہیں، بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں ان سے چاہے وہ بہنے کے قابل نہ ہوں، بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں لیکن ان کے دل کسی واعظ و نصیحت سے کسی پند و موعظت سے نرم ہی نہیں ہوتے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پتھروں میں ادراک اور سمجھ ہے۔ دیکھیے کہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 44 میں ہے، یعنی ساتوں آسمان اور زمینیں اور ان کی تمام مخلوق اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ حلم و بردباری والا ہے اور بخشش و عفو والا۔ دیکھیے نہریں بہہ نکلنے سے مراد یہاں پر زیادہ رونا ہے، پھٹ جانا اور پانی کا نکلنا اس سے کم رونا ہے۔ پتھروں کا گر پڑنا سے مراد دل سے ڈرنا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر وہ صفات پیدا فرمائی ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں۔
اب اللہ تعالیٰ جس کو جو طاقت دینا چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ احد پہاڑ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ پڑھا کرتے تھے، جب ممبر بنا اور وہ تنا ہٹا دیا گیا تو وہ تنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حجر اسود کے بارے میں ہے کہ جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا یہ اس کے ایمان کی گواہی قیامت والے دن دے گا۔ اور اس طرح کی بہت سی آیات اور حدیثیں ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں ادراک و حس ہے اور تمام باتیں حقیقت پر معمول ہیں نہ کہ مجاز پر۔ آیت میں لفظ او جو ہے اس کے بابت قرطبی اور رازی تو کہتے ہیں کہ یہ تبخیر کے لیے ہے، یعنی ان کے دلوں کو خواہ جیسے پتھر سمجھ لو یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ رازی نے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ ابہام کے لیے ہے، گویا مخاطب کے سامنے باوجود ایک بات کا پختہ علم ہونے کے وہ چیزیں بطور ابہام پیش کی جا رہی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بعض دل پتھر جیسے اور بعض اس سے زیادہ سخت ہیں، واللہ اعلم۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے اور سخت دل والا اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 4 چیزیں بدبختی اور شقاوت کی ہیں: اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو نہ بہنا، دل کا سخت ہو جانا، امیدوں کا بڑھ جانا، لالچی بن جانا۔ آگے دیکھیے افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ یہودی اس گمراہ قوم یہود کے ایمان سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نا امید کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی اپنے دل سخت پتھر جیسے بنا لیے، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر سمجھ کر پھر بھی اس کی تحریف اور تبدیلی کر ڈالی، تو ان سے تم کیا امید رکھتے ہو؟ مائدہ کی آیت میں ہے کہ یعنی ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، یہ اللہ کے کلام کو رد و بدل کر ڈالا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ سننے کو فرمایا، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کی وہ جماعت ہے جنہوں نے آپ سے اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سننے کی درخواست کی تھی، اور جب وہ پاک صاف ہو کر روزہ رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور جبل پر پہنچ کر سجدے میں گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کلام سنایا۔ جب یہ واپس آئے اور نبی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے اس کی تحریف اور تبدیلی شروع کر دی۔ سدی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے تورات میں تحریف کی تھی، یہی عام معنی ٹھیک ہیں، جس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے اور اس بد خصلت والے دوسرے یہودی بھی۔ قرآن میں ہے یعنی مشرکوں میں سے کوئی اگر تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنے بلکہ قرآن سنے، تو یہاں بھی کلام اللہ سے مراد تورات ہے۔ یہ تحریف کرنے والے اور چھپانے والے ان کے علماء تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ان کی کتاب میں تھے ان سب میں انہوں نے تعویلیں کر کے اصل مطلب دور کر دیا تھا۔ اسی طرح حلال کو حرام، حرام کو حلال، حق کو باطل، باطل کو حق لکھ دیا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں ہے، یعنی اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا ایمان والوں پر جو اترا ہے اس پر دن کے شروع حصے میں ایمان لاؤ، پھر آخر میں کفر کرو، تاکہ خود ایمان والے بھی اس دین سے پھر جائیں۔ یہ لوگ اس فریب سے یہاں کے راز معلوم کرنا اور انہیں اپنے والوں کو بتانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی یہ چالاکی نہ چلی اور یہ راز اللہ نے کھول دیا جب یہ یہاں ہوتے اور اپنا ایمان اسلام ظاہر کرتے تو صحابیوں سے پوچھتے کیا تمہاری کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وغیرہ نہیں؟ وہ اقرار کرتے۔ جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے تو وہ انہیں ڈانٹتے اور کہتے اپنی باتیں ان سے کہہ کر کیوں اپنی مخالفت کے لیے ہاتھوں میں ہتھیار دے رہے ہو؟ مجاہد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریظہ والے دن یہودیوں کے قلعے تلے کھڑے ہو کر فرمایا، اے بندر اور خنزیر اور طاغوت کے عابدوں کے بھائیوں، تو وہ آپس میں کہنے لگے یہ ہمارے گھر کی باتیں انہیں کس نے بتا دی؟ خبردار اپنی آپس کی خبریں انہیں نہ دو، ورنہ انہیں اللہ کے سامنے تمہارے خلاف دلائل میسر آ جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گو تم چھپاؤ لیکن مجھ سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تم جو چپکے اپنوں سے کہتے ہو کہ اپنی باتیں ان تک نہ پہنچاؤ اور اپنی کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہو، تو میں تمہارے اس برے کام سے بخوبی آگاہ ہوں۔ تم جو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو، تمہارے اس اعلان کی حقیقت کا علم بھی مجھے اچھی طرح ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی خطا، بھول چوک، غلطی ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔